بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھنے والے آنکھ اور سننے والے کانوں کو لائف ان اسلام آفیشیل ٹی وی کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ہجرت کی ابتدائی ایام حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے بڑے عسرت سے گزاری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دو اور مفلیق الحال مہاجروں کی کفالت کا بار خود اٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی زبانی منقول ہے کہ ایک دفعہ مجھ پر اور میرے دو ساتھیوں پر بڑا سخت وقت آیا۔ ہم سخت عسرت میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے تھے۔ جب مسلسل فاقوں تک نوبت پہنچی تو ہم نے صحابہ سے درخواست کی کہ وہ ہمارے کفیل بن جائے، لیکن کسی نے ہمارے مستقبل کی کفالت کی حامی نہ بھری۔ اس وقت سب اپنے اپنے حال میں مبتلا تھے۔ بلا آخر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنی حالات بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم تینوں کو اپنے گھر لے گئے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے میزبان حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جگہ دی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 3 یا بھی روایت دیگر 4 بکریاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا دودھ پیا کرو۔ چنانچہ ہم ان بکریوں کا دودھ دو کر پی لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ رکھ کر چھوڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے پہلے ہمیں آہستگی سے سلام کرتے، اس طرح کا جو سوتا ہوا وہ جاگ نہ پڑے اور جو جاگتا وہ سن سکے۔ پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، نماز سے فارغ ہو کر پھر تشریف لاتے اور اپنے حصے کا دودھ نوش فرماتے۔ ایک دن میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بہت سا وقت انصار کے ہاں گزارتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اشیاء خود نوش ہدیتاً پیش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تناول فرماتے ہوں گے اور آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہی تصور کر کے میں سارا دودھ پی گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ باقی نہ رکھا۔ لیکن دودھ پینے کے بعد خیال آیا کہ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہو اور آپ جب اپنے حصے کا دودھ نہ پائے تو مجھے بد دعائی دے، اس طرح میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگے کڑے ہو گئے اور میں سخت بے چین ہو گیا۔ اسے پہلے کو قرار نہ آتا تھا۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، معمول کے مطابق نرم آواز میں سلام کیا، پھر نماز پڑھے۔ اس کے بعد دودھ کا برتن دیکھا تو وہ خالی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ بس اب میرے لیے بد دعا کریں گے اور میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن یہ دیکھ کر کہ میرے حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ بد دعا کے بجائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا الہی جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا اور جس نے مجھے سیراب کیا اسے سیراب کر۔ اب میں چادر لپیٹ کر اس ارادے سے اٹھا ان بکریوں میں جو سب سے زیادہ فربہ ہو اس کو ذبح کروں اور اس کا گوشت بھون کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں۔ لیکن تینوں بکریوں کو ڈنڈولا تو مجھے معلوم ہوا ان کے دن دودھ بھرے ہوئے ہیں۔ اب میں ان کے برتن کو ہاتھ میں لیا اور اللہ کا نام لے کر اس میں دودھ دونا شروع کیا۔ جب وہ بھر گیا اور اس پر چاک نظر آنے لگی تو میں نے یہ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم اپنا حصہ پی چکے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دودھ پی کر باقی کا مجھے عنایت فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پی لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ پیا، لیکن برتن میں کچھ دودھ پھر بھی موجود تھا۔ آپ نے مجھے عنایت فرمایا، مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سیر ہو چکے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے کہ دودھ ختم نہیں ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کی برکت میں مجھے بھی شامل کر لیا۔ میں فرط مسرت سے بے خود ہو گیا اور اس قدر ہنسا کہ زمین پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو الاسود یہ کیا ہے؟
میں نے واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ تم نے اپنے دونوں ساتھی کو کیوں نہ جگایا کہ وہ بھی اس دودھ سے سیراب ہوتے۔ اور آپ صاحبان سے ہماری درخواست ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں اور آپ کو اسلامی واقعات، سیرت صحابہ، سبق آموز کہانیاں اور اسلامی وظائف چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔